بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوں تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ سورۃ احزاب کی 2 آیتوں کو ایک ساتھ پڑھیں، دیکھیں کتنی اہم بات سامنے آتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ اے نبی، اللہ وہ ذات گرامی ہے کہ وہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اندھیروں میں پڑا ہے اور روشنی کا طالب ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی تعلق پیدا کرنا چاہیے اور اس کام کے لیے اسے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ وہ شخص جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجیں گے۔ فرشتے بھی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رحمانی درود کے ذریعے اسے ظلمت سے نکال کر روشنی میں لایا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا مرض نفاق کا علاج ہے، اس لیے یہاں جس محل میں اس کی ہدایت فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں کی طرح نبی کو ایذا پہنچانے کی بجائے اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اس سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ جو لوگ درود کا اہتمام رکھتے ہیں وہ نفاق کی راہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالیہ اور فضائل ان گنت بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے۔ پھر مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ کا چہرہ بہت حشاش بشاش تھا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے آپ سے سبب دریافت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کا کوئی امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پاک کا پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے باطن کی پاکیزگی ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پلسرات پر عظیم نور عطا ہوگا اور جس کو پلسرات پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، نماز ادا کرنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا جو کچھ کھانا ہے یہیں پر کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت شہد کی ایک مکھی بنبناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون ہے جو شہد لے آئے؟ کیونکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا اس مکھی کے پیچھے چلے جائیں اور شہد لے آئیں۔ حضرت علی مکھی کے پیچھے چل پڑے اور غار سے شہد لے آئے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام کے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بن بناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکھی اب کیوں شور کر رہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس مکھی سے ایک سوال پوچھا تھا، پھول تو کڑوے بھی ہیں، پھیکے بھی ہیں، بدمزہ بھی ہیں، تو یہ تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایک امیر اور سردار ہے اور ہم اس کے تابع ہیں، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو وہ بدمزہ پھیکے اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی درود پاک کی رحمت و برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے اور اس میں ہر مرض کی شفا مل گئی ہے۔ درود پاک کی حد درجہ فضیلتیں ہیں، اگر کڑوے پھولوں سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ دن ہو یا رات ہمیں اپنے محسن غم گسار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرنے چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی پیاری گھڑیوں میں جہاں ایک نیکی کی جائے اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، تو کیوں نہ درود پاک پڑھیں اور اس کا ایک کا ثواب جہاں 10 ملتا ہے وہاں 70 میں کنورٹ ہو جائے۔ تو اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔